بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کام کے لیے استخارہ کرنا اور خواب میں دیکھنا یہ کیسا ہے؟ یہ غلط ہے۔ استخارہ میں آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، ابھی پڑھو۔ رات کو نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، توجہ سے بیٹھ جاؤ، غور سے سنو۔ ابھی بھی استخارہ کر سکتے، 2 رکعت نفل، استخارہ کی دعا، یہ استخارہ ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں آپ کے دماغ میں ہیں سب غلط ہے۔ خواب نظر آئے گا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ 7 مرتبہ کرنا سنت یا ضروری ہے، یہ بھی نہیں ہے، ایک ضعیف روایت ہے 7 مرتبے کی۔ بہرحال تو یہ بھی نہیں ہے۔ کسی اور عالم سے استخارہ کراؤ، تو مجھے توجہ سے کسی اور عالم سے استخارہ کراؤ، یہ بھی نہیں ہے۔ یعنی کسی اور عالم کو ہم کہتے ہیں بھائی میرے لیے استخارہ کرو، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ خود استخارہ کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، استخارہ کی دعا پڑھو، بس استخارہ ختم ہو گیا۔ پتہ کیسے چلے گا؟ جواب، خدا کی قسم پتہ نہیں چلتا ہے، خدا کی قسم پتہ نہیں چلتا ہے۔ حضور نے 2 بیٹیاں دی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو طلاق ہو گئی تو حضور نے استخارہ نہیں کیا تھا۔ زید کا رشتہ زینب سے کرایا، قرآن میں ایک صحابی کا ذکر ہے، وہ زید ہے، قرآن میں ہے۔ ابوبکر، عمر، عثمان، علی کا ذکر نہیں ہے رضی اللہ عنہ۔ اور حضور نے کہا رشتہ دو، ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ کل کی خبر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ طلاق ہو گئی، قرآن میں ہے۔ حضور نے رشتہ کیا، قرآن میں ہے۔ کل کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس پر یہ 2 نمبر تعویذ والے اور مولوی یہ پیسے کماتے ہیں استخارے کا۔ اگلی بات، استخارہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور نے بتایا ہے۔ تو حضور نے کس طرح بتایا ہے؟ جس طرح بتایا ہے اس طرح کریں گے۔ تو کس طرح؟ باب التطوع، مشکاۃ جلد نمبر 1، 2 رکعت نفل پڑھو، استخارہ کی دعا پڑھو، جاؤ اپنا کام کرو۔ استخارہ کا مقصد کیا ہے؟ اس کو سمجھو۔ استخارہ کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ، میں جو دکان کر رہا ہوں، رشتہ کر رہا ہوں، اس میں خیر ڈال دے، بس یہ استخارہ کا مطلب ہے۔ یہ نہیں کہ پتہ چلے گا، یہ بات جھوٹ ہے، پتہ نہیں چلے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ کس بارتو داو سره چپړې واچولې بارتو ته پاسپورت افیس کې نوټه باندې هغه لوزي د طالبان یو کس پاسپورت جوړولې، طالب علم دی، عمر لري، جوړ شي وته هغه وته جانماز وسره ده منډه راستہ ده۔ اچھا، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ استخارہ جو ہے اس میں 2 رکعت نفل استخارہ کی دعا ہے۔ اگر یہ مسئلہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس سے بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ ہمارے استاذ تھے مولانا عطا الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ، جاز میں شہید ہوئے تھے۔ تو ان کے پاس کراچی میں ایک آدمی آیا کہ میرے لیے استخارہ کرو، میں نے گاڑی لینی ہے۔ تو استاد جی نے فرمایا کہ تم خود کرو نا۔ کہہ رہے میں نہیں کرتا ہوں، آپ کریں۔ کہہ رہے خود کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، میں نے استخارہ کیا تو ایک مولوی نے مجھے بتایا کہ 2 سال تک گاڑی مت خریدو، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو میرے استاد نے کہا اب جواب سنو، اس مولوی نے آپ کو 2 سال پیدل پھرایا، بیوقوف آدمی۔ استخارہ کے 2 رکعت نفل پڑھ، پیسے جیب میں سٹ، بازار سے گاڑی خرید، مزے کر۔ استخارہ سے نے ڈرامے بنائے ہوئے ہیں، ڈرامے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک طالب علم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور ہوں۔ ہاں، یہ اچھا خواب ہے، وہ نیک طالب علم ہے اور وہ سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ سید سے غیر سید کی شادی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، حضور سید ہے، علی، عثمان، عمر غیر سید ہے۔ تو
تو علی نے بیٹی عمر کو دی، غیر سید ہے۔ حضور نے اپنی بیٹی جب علی کو ایک اور عثمان کو 2 بیٹیاں دیں رضی اللہ عنہم، سب سے اللہ راضی ہو، تو غیر سید ہے۔ تو سید اور غیر سید کا رشتہ ہو سکتا ہے، ایک شرط ہے، اگر لڑکی سید ہے تو اس کے مردوں کا ابو، بڑا بھائی، چچا، ان کا راضی ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اگر وہ راضی ہے تو سید غیر سید کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ بیٹی کو کیوں رحمت کہا جاتا ہے؟ بیٹی کو، یار وہ ایک طالب علم میں آ جائے گا تو پیچھے کیوں دیکھتے ہو؟ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر آ رہا ہے، بس آ جائے گا ابھی انشاءاللہ۔ بیٹی رحمت ہے، نہیں تو حدیث میں کہا گیا رحمت نہ، اور جنت بھی ہے۔ جس نے 3 بیٹیوں کی سفارش کی، تربیت کی، تعلیم کی، اس کے لیے 3 جنت ہے۔ یا رسول اللہ اگر 2 کی جنت ہے۔ بیٹی تو رحمت ہے، جنت ہے۔ مفتی صاحب، جمعرات کو روحیں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ جواب، جو روحیں مار کھا رہی ہیں نا وہ فارغ ہی نہیں کیا جائے، اور جو جنت کے مزوں میں ہیں وہ یہاں کے 3.5 روپے کی سوجی کے حلوے پر کیا کرتی ہے؟ وہ کھاتی تو نہیں ہے، یہاں سے تو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ دلائل موجود ہے کتاب الروح میں، بہت دلائل ہے روحیں آنے جانے کے، 25-30 اقوال ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ قادر ہے کہ روحیں لے آئے، اور آ بھی سکتی ہیں، لیکن جمعرات کو آتی ہیں اور ہم حلوہ پکائیں گے تب وہ واپس جائیں گی، یا مولوی کو کھانا بھیجیں گے، تو یہ بات غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ کس کے شاگرد تھے؟ امام ابو حنیفہ بہت سارے بزرگوں کے شاگرد تھے، لیکن ایک بڑے تکڑے محدث حماد کے شاگرد تھے۔ وہ ابراہیم نخعی کے شاگرد تھے، وہ علقم اور اسود کے شاگرد تھے، وہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے علم لیتے، اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ علم دیتے۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن علقمہ و اسود عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل عن اللہ۔ مفتی صاحب، آپ نے اپنی پھوپھی کا نام ممبر پر بتایا، یہ جائز ہے؟ عائشہ کا نام ہم نہیں لیتے ہیں، فاطمہ کا نہیں لیتے ہیں، تو جائز ہے۔ فاسقوں اور فاجروں کے بازار میں پاک عورتوں کا نام نہیں لینا چاہیے، اور پاک عورتوں کا نام پاک ممبر پر لینا چاہیے۔ شادی کارڈ پر منگیتر کا نام لکھوانا جائز ہے؟ منگیتر نہیں، وہ تو شادی کارڈ ہے، تو پھر تو کام پورا ہے۔ مفتی صاحب، کیا علماء کرام زیادہ کھاتے ہیں؟ تو سو رہے اللہ کے بندے، میں صبح 1 کپ چائے، عصر کو 1 کپ چائے، عشاء کو 1 روٹی کھاتا ہوں، بس میری صحت ہے، پیٹ کہاں ہے؟ نہیں ہے۔ تو آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، 1 بار کھانا کھاؤ یا 2 بار کھاؤ، زیادہ بار نہ کھاؤ، 2 بار کھاؤ، ناشتہ اور عشاء کا کھانا، تو انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ مولوی اچھا کھاتے ہیں اور پلیٹیں اور سالن زیادہ ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، زیادہ کھاتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ عوام الناس میں بعض لوگوں کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، بعض مولویوں کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، یہ چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن یہ محنت نہیں کرتے ہیں، اگر محنت کرے تو پیٹ چھوٹا ہو جائے۔ لیکن کسی کا پیٹ بڑا ہو، چاہے عام آدمی ہو یا کوئی عالم، اس کی وجہ سے اس کو اگر آپ حقیر سمجھیں تو ہو سکتا ہے آپ جہنم میں چلے جائیں۔ کیوں ہو سکتا ہے اس کو گیس کا مرض ہو، کوئی اس کو تکلیف ہو، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا نیک ہو، اور آپ اس کو ذلیل سمجھیں، یہ تو غلط بات ہے۔ مجھے 2 ایسے علماء کرام معلوم ہیں، آپ جانتے ہیں، نام نہیں لیتا ہوں، پورے فیس بک میں ان کا پیٹ مشہور ہے، وہ پیٹ کتنا، کہہ رہے دیکھو یہ مولوی نا، ان کا پیٹ ہے ہی نہیں، آپ ان سے ملے پیٹ ہے ہی نہیں، لیکن ان کو ذلیل کیا ہوا ہے، کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ قصائی حرام گوشت بیچتے ہیں، تو ان سے
گوشت مت خریدو، اللہ والوں سے گوشت خریدو، نیک لوگوں سے گوشت خریدو۔ عورت کتنے سال بچے کو دودھ پلائے؟ 2 سال پلائے، زیادہ نہ پلائے، ورنہ 2.5 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا ایسا ہے گویا کہ آپ اس کو پیشاب پلا رہے ہیں، گناہ ہے۔ سب کو بتاؤ۔ گھر والوں کو روزہ ہے تو ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بدعت ہے، اب توڑ دے، مت توڑو، ان کو پتہ نہیں تھا، بڑے جذبے سے انہوں نے رکھا ہے، تو بس مت توڑو۔ رجب میں زیادہ روزے رکھو، بڑا ثواب ہے۔ مکروہ اوقات میں تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ بہن بھائی، چچا ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد، پھوپھی، خالہ، سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دو۔ بھائی بہن، چچا ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد، پھوپھی، خالہ، سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دو۔ ان کو بتاؤ یا نہ بتاؤ کہ یہ زکوٰۃ کا ہے۔ اس بار بھی دے سکتے ہو، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہو زکوٰۃ۔ مدرسے کے اوپر زکوٰۃ لگ سکتی ہے، یہ 2 دیواریں اس کے پیچھے چلے جاؤ ادھر سے، یہاں 700-800 روٹیاں بنتی ہیں۔ طالب علم ہمارے سر پر 750 طالب علم ہے، آج چھٹی ہے، یہاں 250 ہے، تو 3 لاکھ کا تو صرف آٹا آتا ہے، تو آپ لوگ دیتے ہیں نا، تو آتا ہے تو زکوٰۃ ہی سے دیتے ہیں۔ طالب علم مسافر ہیں، وہ کھاتے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ تو بہت لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو امداد کرتے ہیں، اور یہ 7-8 لاکھ ماہانہ خرچہ چلتا ہے، اور جو نہیں دیتے ہیں اور دے سکتے ہیں وہ ملو کہ ہم ماہانہ کیا امداد کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی مجھ سے ملا کہ وہ صاحب میں غریب آدمی ہوں لیکن مدرسے کے ساتھ امداد کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ میں نے کہا تم نمک لایا کرو۔ کہہ رہے کتنا؟ میں نے کہا 4 کلو ماہانہ۔ وہ اب نمک لاتا ہے، بس اپنے آپ کو استعمال کرو۔ 28 سال سے مدرسہ چل رہا ہے، آئندہ بھی چلے گا، تم اس میں استعمال ہو جاؤ۔ کام تو چل رہا ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ، ہم کو ضرورت بالکل نہیں ہے۔ آپ کو ضرورت ہے تو عمل کرو، نہیں ہے تو یہ روپے مارا کرے۔ زمین پر زکوٰۃ نہیں، پلاٹوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو زمین خریدتے بیچتے اس پر زکوٰۃ ہے۔ ذاتی گھر ہے، پلازے ہیں، مشینیں ہیں، مل ہے، کارخانہ ہے، اس کی زمین اور مشینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، پلازے پر نہیں ہے۔ جو کرایہ ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جو پورا سال رہ جائے پیسے صرف اس پر زکوٰۃ ہے۔ مفتی صاحب میرے پاس 2 شاہزور گاڑیاں ہیں، تو میرے اوپر زکوٰۃ ہے؟ آپ کی 10 گاڑیاں ہیں، اس پر آپ پیسے کماتے ہیں، 10 ٹیکسی ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مفتی صاحب مجھے ایک ڈاؤٹ ہے، انگلش میں بچی ہے، استغفر اللہ، جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، پتہ نہیں کیسی ہوں گی، پتہ نہیں وہ حوریں ہم کو پسند آئیں گی بھی یا نہیں آئیں گی، یہ تو کوئی پاگل ہے یار، اس کے سر کا علاج کرو۔ نمبر موجود ہے، میں اس کو جیب میں رکھ لیتا ہوں، اس کو فون کروں گا، جب آپ کا علاج کروں۔ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے اور تجھے پسند نہ ہو، یہ کوئی لیون نہ ہے۔ پشتوں میں لیونے پاگل، اور پنجابی میں لیونے کو کیا بولتے ہیں؟ لیون نہ، دوستو ہو رہے۔ اچھا پتہ نہیں ہم کو پسند آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، تجھے جنت میں کون چھوڑ رہا ہے؟ تو پہلے جنت حاصل کر، لگڑو تو کلمہ پڑھ، حور کی توہین کی آپ نے، کلمہ پڑھو۔ اللہ کے بندے دس لیوانے دے، ارے شکل تدے ہو۔ قرآن حدیث یہ سراسر نصیحت ہے، ایمان والوں کے لیے تو نصیحت ہے نا۔ قرآن حدیث سنو، اس پر عمل کرو، تو اس میں اچھی اچھی باتیں، نصیحت نہیں ہے، اس میں کون سے اشکال کی بات ہے؟ دیکھو ایک آدمی مسافر ہے اور امام مقیم ہے، تو پھر 4 کی نیت کرو گے، بولو اب آپ 4 آپ کی نماز ہو گئی۔ مفتی صاحب میری بیوی بالکل بدصورت ہے اور اخلاق بھی بہت خطرناک ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ چلو شکل صورت اچھی نہیں ہے تو اخلاق تو اچھے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ آپ فوراً دوسری شادی کریں۔ میں دوسری شادی سے ہمیشہ منع کرتا ہوں، ایک کچھ تو 2 اردو میں ویڈیو بنائی ہے، منع کرتا ہوں۔
آپ کو کہتا ہوں فوراً دوسری شادی کرو، سپیڑے والا ورکا۔ میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، ضابطہ بنا ہے جو 5 دن دیر سے آئے گا تو کمپنی اس کی 1 دن کی تنخواہ کاٹے گی۔ میرے ساتھ اس طرح ہوا ہے۔ کمپنی کا ایسا کرنا جائز ہے؟ کمپنی کا ایسا کرنا جائز نہیں ہے، ضروری ہے، ورنہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں۔ 2 دن کا کاٹنا چاہیے۔ لوگ تو کام نہیں کرتے ہیں، اپنا حق وصول کرتے ہیں، جو حق آپ کے اوپر ہے وہ دیتے نہیں ہو۔ محمد عمر نام رکھنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ بیمہ انشورنس حرام ہے، تکافل جائز ہے۔ مسجد کی ٹوپی میں نماز، اگر مسجد کی ٹوپی نہایت ہی خوبصورت سفید معطر ہو، اس کو پہن کر آپ کسی شادی میں جا سکتے ہیں تو اس میں نماز جائز ہے، لیکن اس کو پہن کر آپ چوک میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی مسجد کی ٹوپی گند سے بری ہوئی، میلی کچیری جراثیم سے بری ہوئی، گندی، اس میں نماز پڑھنا گناہ ہے۔ کیا بیٹے کا مال باپ کے لیے حلال ہوتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے، علماء توجہ کریں، علماء توجہ کریں۔ بیٹے کا وہ مال باپ کے لیے جائز ہے جس کی اس کو ضرورت ہو، کھانا پینا کرایہ دوائی۔ ابو کو ضرورت ہے ماہانہ 20,000، بیٹا کماتا ہے 1 لاکھ، تو آپ 20,000 کے حقدار ہیں، زیادہ کے نہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ سارا مال جب تک والدین گھر پر ہے ان کے حوالے کرو، وہ اپنی ترتیب پر استعمال کریں، تب اگر وہ سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں، مال کو ضائع نہیں کریں گے تو تب تو وہ استعمال کریں، اور والدین کو پوری تنخواہ دیا کرو، اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، اتوار کو آپ کا درس ہوتا ہے پشتو زبان میں، شنواری ہاؤس محلے میں۔ پہلے اچھے قاری آتے تھے، درس دیتے تھے، 18 سال میں نے درس دیا ہے، اب میں نہیں دیتا ہوں، تھک گیا ہوں، تھکتا تو نہیں ہوں، لیکن اور بہت سارے دن کے کام ہیں، تو اب میں تعلیم بیچتا ہوں۔ تو اب جو مفتی عبدالواحد صاحب آتے ہیں وہ اچھا درس دیتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا درس دیتے ہیں جی۔ زکوٰۃ جس کا اپنا گھر نہ ہو اس کو دے سکتے ہیں، اگر اس کے پاس 50-60 ہزار روپے ہیں تو نہیں دے سکتے ہیں۔ جس کے پاس 50-60 ہزار روپے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو۔ ایک آدمی کے پاس اپنا گھر ہے، ٹیکسی بھی ہے، وہ ٹیکسی چلاتا ہے، گھر کا خرچ ہے اس کا نہیں چلتا ہے، اس کو دے سکتے ہو، چاہے اپنا گھر ہو ٹیکسی ہو، لیکن غریب ہو بیچارہ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہو، جہیز میں بھی دے سکتے ہو۔ ایک آدمی کو آپ نے زکوٰۃ دی کہ غریب تھا، وہ مالدار تھا، آپ کی زکوٰۃ ہو گئی۔ حضرت عائشہ کی عمر کیا تھی جب ان کی شادی ہوئی؟ ان کی عمر 9-10 سال تھی، اور یہ عرب کی عورتیں ہیں اور کھجور کھانے والی عورتیں ہیں، اور وہ عورتیں ہیں کہ ان کی عورتوں نے 70 فوجیوں سے لڑائی کی ہے۔ یہ تو ہمارے ہیں، ان کی 10 سال کی ایک عورت تم 10 آدمیوں پر بھاری ہے قوت و طاقت کے اعتبار سے۔ کس طرح؟ خولہ رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ تو ہمارے یہ پس پسی عورتیں نہیں تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ نے صفیہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کو قتل کیا، اس کی بے عزتی کر رہے تھے، لے آئی، گھر بھی لے آئی، قتل بھی کیا، گھر بھی لے آئی اس کے جسم کو، اور یہودی آئے، حضرت صفیہ نے اس کو ایسے اٹھایا ہے دھڑم، اور یہودی جو آئے ادھر گرا دی۔ یہ تو ہمارا کمانڈر یا فوجی قتل ہوا ہے، یہاں کوئی اندر فوج ہے، لیکن اندر صفیہ رضی اللہ عنہ حضور کی پھوپھی تھی۔ تو عائشہ کو 2210 احادیث یاد تھی، حافظ قرآن تھی، تمام صحابہ کی استانی تھی، ان سے علم حاصل کیا ہے۔ حضور کی عمر جب 53 سال تھی، حضور نے شادی نہیں کی، علاوہ خدیجہ کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ، عمر بھی زیادہ ہے، تو 53 سال تک ایک آدمی شادی نہ کرے،
یہ اشارہ ہے اس مارچ کی طرف. جواب دے رہا ہوں. 53 سال کی عمر میں حضور کی بیوی نہیں ہے, صرف ایک بیوی ہے خدیجہ, عمر بڑی, صاحب اولاد, بیوہ, بڑی, 53 سال شادی نہیں. پھر شادی کی تو میں نے بتا دیا کہ اس کی ضرورت کیا بنی. حضور کے پاس علم تھا, وہی کی طاقت تھی, وہ آدمی کنٹرول کر سکتا تھا جو طاقتور ہو, دماغ فریش, دل فریش, پورا علم منتقل کیا. 2210 احادیث حضور کی یاد کی, قرآن کو یاد کیا, مجتہداتی, فقیہاتی, اور تمام صحابہ جب پھنستے ان سے مسئلے پوچھتے. تو اگر یہ بوڑھی ہوتی تو اتنا استفادہ نہ کرتی. مین پوائنٹ یہ. اس کے بعد حضور نے شادیاں جو کیے 11-9 دونوں بات ٹھیک ہے, کچھ اس میں لونڈیاں تھیں. آپ حیران ہوں گے, بیوائیں, مطلقہ, خاون کے انتقال, ان سے مقصد دین کو پوری دنیا تک پہنچانا. وہ ٹک پٹک حدیث یاد کرتی. یار ساری باتیں چھوڑو, مختصر بات کرتا ہوں. حضور بیٹھے ہوئے ہیں, عائشہ بیٹھی ہوئی ہے. حضور فرما رہے ہیں, اے عائشہ, جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں. واہ, اور اللہ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے. تو کیوں کافر بنتے ہو؟ اور یہ اشکال اور اعتراض کون کر رہی ہیں؟ کون سی لڑکیاں؟ میرا جسم میری مرضی. اب نعرہ کیا بن گیا؟ میرا جسم نہ تبدیل ہو گیا. نعرہ اب تبدیل نعرہ لگا, میرا جسم تمہاری مرضی. یہ بینر لگ گئے. ان کا عقیدہ کیا ہے اس کو سمجھو. جو یہ عورتیں ہیں, میرا جسم میری مرضی, یہ کون عورتیں ہیں؟ یہ ایتھیسٹ ہیں, سیکولر ہے, ان جیو سے بڑی تنخواہیں لیتی ہیں, قادیانی ہے, مرزائی ہے. ان کو ہمارے دین پر یقین نہیں ہے, ان کو ہمارے دین پر اعتراضات ہے. ان کی سوچیں دیکھو. یہ ایک بات نہ پکڑو, آج میں نے اس پر ویڈیو بنانی ہے, توجہ چاہیے. ان کا عقیدہ ہے کہ کتا اور خنزیر کھانا جائز ہے. ان کا عقیدہ ہے. چمکاڈر کے سوپ پینا جائز ہے. ان لڑکیوں کا جنہوں نے کہا میرا جسم میری مرضی, اب نیا نعرہ آ گیا, میرا جسم تمہاری مرضی. یہ کون ہے بولو؟ ایتھیسٹ اور سیکولر. ان کے کھانے کا نظام میں نے بتا دیا. دوسرا, ان کا عقیدہ ہے کہ پیشاب پینا جائز ہے. پتہ ہے آپ کو؟ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں ہے, شریعت نہیں ہے. جن کے ساتھ یہ منسلک ہیں, کون؟ ایتھیسٹ, سیکولر. چائنا, رشیا اور یہود و نصارہ بھی فنڈنگ کرتے ہیں تاکہ مسلمان خراب ہو جائے. توجہ چاہیے, توجہ. عقیدہ ان کا رشیا اور چائنا والا ایتھیسٹ اور سیکولر, وہ بھی فنڈنگ کرتے ہیں, تنخواہیں دیتے ہیں, اور یہود و نصارہ بھی دیتے ہیں تاکہ مسلمان خراب ہو جائے. لیکن غور سے سنو, یہ جو عورتیں ہیں ان کا موقف ہے کہ بھائی, بہن, چچا, ماموں, کزن, سسر, ساس, ان کے پھوپھی, خالہ, ان کے ساتھ زنا کرنا بالکل جائز. ان کا عقیدہ ہے, ان کی سوچ ہے. کسی عالم نے یہ باتیں آپ کو بتائی تھی؟ نہیں بتائی تھی. ان کی سوچ ہے. یہ ایتھیسٹ ہے.